अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो फितना यहूद बर्पा किया था पाकिस्तान में, इंसानी रूप के अंदर छुपे हुए मुल्क के 6 या 7 या 8 या 9 या 10 गद्दारों ने वक्तन फ़वक्तन उसकी आबियारी की। वो फितना यहूद जो मीनार पाकिस्तान से शुरू हुआ था, कल नवाज शरीफ के जलसा आम के बाद या जलसा आम के नतीजे में वो फितना हमेशा के लिए दफन हो गया। अब ज़मीन आसमान एक हो जाएं, जो मर्ज़ी ये करना चाहें कर लें, ये सेवनी ताकतें इस फितने को अब दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, जलसा कितना बड़ा था मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपने देख लिया। लाखों का जलसा था, बिला मुबालगा लाखों का जलसा था। एक मुबस्सर ने उसे ये कहकर इसकी अहमियत कम करने की कोशिश की है कि ये मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग के जलसों में सबसे बड़ा जलसा था। दर हकीकत ये इमरान खान के 2012 वाले जलसे या 2011 वाले जलसे से दुगने से भी ज़्यादा बड़ा था। और ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस तरह के इमरान खान का वो जलसा 5.5 एकड़ पर मुनक़द किया गया था, और वो 5.5 एकड़ का रकबा इमरान खान के जलसे पर मुहित था। और इस 5.5 एकड़ में 2.5 एकड़ तो अकेले एक बदरू जनरल अहमद शुजा पाशा नाम था जिसका, उसने पुर किया था, अकेले उसने पुर किया था। अगर उसकी फोर्स शामिल ना होती तो ये जलसा 2.5 या 3 एकड़ का था, जबकि नवाज शरीफ का जलसा 11 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर मुहित था। और ये अब हर तरफ से यानी जो खबरें आ रही हैं और सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा गाह में जितने लोग मौजूद थे उससे ज़्यादा मीनार पाकिस्तान के बाहर की सड़कों पर मौजूद थे। वो सड़क जो उसके मतवाजी गुजरती है उस पर मौजूद थे, फ्लाई ओवर के आसपास मौजूद थे, वो रावी रोड वाले चौक पर मौजूद थे, लेकिन वो जलसा गाह के अंदर नहीं आ सके। उसकी वजह जलसा गाह के अंदर होने वाला रश भी था, और कुछ ये भी कि बहुत बड़े बड़े जुलूस आए थे और उनकी वजह से ट्रैफिक इस तरह फंस गई थी कि बहुत सारे जुलूस तो दाता साहब के इलाके में ही रह गए। यानी ये सूरत हाल थी जलसे की। तो अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस बहस को सुनने के बजाय आप ये पीटीआई का जो मीडिया है उसको सुने, जो आपको इस तरह की खबरें देगा कि जो बसें, ये आपने ट्वीट देखे होंगे कि जो बसें जलसा गाह में आई हैं दूसरे शहरों से या दूसरे इलाकों से, वो खाली थी, ड्राइवर बैठे हुए थे और 1-2 सवारियाँ बैठी हुई थी, बसें खाली थी। जबकि असल जो जुलूसों की तस्वीरें हैं, इन बसों के काफ़िलों की तस्वीरें हैं, वो आप कल से देख रहे हैं, और आपको ज़्यादा पता है कि ये बसें खाली थी या इनकी छतों पर भी इतने लोग थे कि मज़ीद किसी आदमी की गुंजाइश छत पर भी नहीं थी, और बस के अंदर तो लोग थे ही। बहरहाल ये जलसा इसने पंजाब की फ़ज़ा ख़ास तौर पर और मुल्क की फ़ज़ा आम तौर पर बदल दी है। और वो जो कहते हैं ना कि फ़लाँ की हवा चल पड़ी, तो इस जलसे के बाद वो हवा चल पड़ी है। वैसे सच्ची बात यह है कि ये हवा तो तकरीबन महीने भर पहले से ही चल पड़ी थी। और आपने इस दौरान 2 तरह की चीज़ें देखी। एक तरफ वो टीवी पर बैठे हुए एंकर मीडिया पर्सन पीटीआई के जनरल फैज़ के लगाए हुए, बिठाए हुए, पैराशूट के ज़रिए नाजिल किए हुए वो एंकर पर्सन जो ये बता रहे थे, आखिर दम तक ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी आखिरी तारीखों में मुलतवी हो जाएगी, और अगर वो आ भी गए तो वो जेल जाएंगे, जलसा गाह तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर गिरफ्तार ना हुए तब भी वो जलसे का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग बंदे नहीं ला सकती। ये 3 बातें उन्होंने बड़े दावे के साथ कही थी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनका सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कहीं जो इससे पहले किसी सियासी मैदान के हवाले से अगर हम बात करें तो कभी किसी ने नहीं की होंगी। मसलन इन्होंने नजूमियों से पेश गोइयाँ करवाई पैसे देकर कि नवाज शरीफ का तैयारा क्रैश हो जाएगा। ये पेश गोई इस तरह की बनती है किसी के लिए करना। अगर किसी नजूमियों पर तो मेरा एतबार ही नहीं है। ये वो नजूमी हैं जो बाजमात मेज़ पर हाथ रख कर बताते थे कि देखो ये जायचा है, ये राहु केतु के पास खड़ा है, और ये ज़ुहल जो है मुश्तरी के बगल में खड़ा है, और इसका मतलब ये है कि
وہ ہتھکڑی وہ بنی ہی نہیں جو عمران خان کو جیل میں ڈال سکے، عمران خان کے ہاتھوں میں ڈالی جا سکے۔ اور پھر جب وہ گرفتار ہو گئے تو انہی باجماعت نجومیوں نے یہ کہا کہ یہ گرفتاری کوئی گرفتاری نہیں ہے، ذائچے میں عمران خان کی گرفتاری ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 2 یا بہت زیادہ ہوا تو 3 دن باہر رہ کر جیل سے باہر آ جائے گا۔ تو انہی نجومیوں سے اور پھر سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر ان کے دوسرے بے شمار جو ان کے ورکر ہیں، ٹرال ہیں، جو بھی ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ نواز شریف کا طیارہ کریش ہو جائے گا پیش گوئی کے طور پر، اور کبھی یہ کہتے کہ خدا کرے کہ نواز شریف کا طیارہ کریش ہو جائے۔ نواز شریف کا طیارہ پاکستان میں راولپنڈی اسلام آباد میں اتر گیا، اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے یہ ٹویٹر پر ایک مہم شروع کی کہ اب یہ طیارہ یہاں تک تو پہنچ گیا، جب یہ لاہور کے لیے پہنچے گا، روانہ ہوگا تو رستے میں کریش ہو جائے گا۔ لاہور بھی طیارہ پہنچ گیا، اور پھر یہ خبر آئی کہ نواز شریف اس ایئرپورٹ سے اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہی قلعہ کے ہیلی پیڈ پر اتریں گے۔ تو انہوں نے پھر ایک نئی مہم شروع کی کہ یہ ہیلی کاپٹر کریش ہو جائے گا، ہیلی کاپٹر کو تو کسی نے پتھر مارنا ہے، وہ کریش ہو جانا۔ یہ ان کی دعائیں تھیں۔ آج تک پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے لوگوں کی طرف سے مخالف جماعت کے صدر یا رہنما کے بارے میں ایسی پیش گوئی یا ایسی پرارتھنا، میں ایسے دعا نہیں کہوں گا، پرارتھنا کہوں گا، کہ ایسی پرارتھنا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کسی دوسری سیاسی جماعت کے بارے میں آج تک نہیں کی گئی، پاکستان نہیں، دنیا بھر میں کہیں نہیں کی گئی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو عمران خان نے پیدا کی، اور اسی حوالے سے مجھے نواز شریف صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا ہے بطور رسید، بطور ریکارڈ، اور وہ جواب بہت ضروری ہے، آپ نے سننا ہے۔ اور ناظرین، پھر ان کی جو گالیاں وہ بھی آپ سنتے جائیے اور ان سے آپ انجوائے کرتے جائیے۔ جلسہ بہت بڑا تھا۔ اب میں ایمانداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بے نظیر کے جلسے سے میں کمپیئر اسے نہیں کرتا، بے نظیر کے جلسے سے میں کمپیئر نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت پرانی بات ہے، اور میری میموری میں وہ جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ کتنا بڑا تھا یادداشت میں اس کو میں کمپیئر نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کا جلسہ اتنا ہی بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو، لیکن عمران خان کا 2011 کا جلسہ تو دیکھا ہوا ہے، اور وہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ بے نظیر تو 1985 میں پاکستان آئی تھی، اور یہ تو 11-12 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ 10 شیطانوں نے، مطلب کہ شیطان نمبر 1 وہ جنرل احمد شجاع پاشا، CIA کا سکہ بند ایجنٹ، امریکہ کا وفادار، امریکی مفادات کا وفادار، پاکستان کو تباہ کرنے کے مشن کا اولی پائونیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پھر پرویز مشرف، پھر جناب ظہیر الاسلام، پھر وہ بجو باجوہ، اور اس سے پہلے وہ کیا آیا تھا، شکریہ شریف، پھر وہ ثاقب نثار، بندیال، اعجاز الحسن، اور عظمت سعید، آصف سعید کھوسا۔ ان لوگوں نے یہ فتنہ یہود پاکستان پر مسلط کیا، اور اب کسی کو شک ہے کہ یہ فتنہ یہود نہیں ہے؟ اب تو جمائمہ خان کی گواہی بھی آ گئی، جمائمہ خان کی گواہی کے بعد بھی کچھ شک رہ گیا، اور یہ بات کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ مسلم لیگ کے پاس تو پروپیگنڈا سیل ہے ہی نہیں جو ان باتوں کو اجاگر کر سکے، اور ویسے بھی وہ ان معاملات میں کچھ محتاط ہی رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان جب برسر اقتدار آیا تو اسرائیل واحد ملک تھا جس نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، اور ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے اسرائیل کا ایک طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تھا، اور 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں کھڑا رہا تھا۔ اسرائیل کا کوئی جنرل تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، وزیر خارجہ تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہے، لیکن اس اہم شخصیت نے پھر اسلام آباد سے اتر کر عمران خان سے اور بجو باجوہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ 1 گھنٹہ وہ مبارکباد دینے نہیں آیا تھا اور ہدایات دینے نہیں آیا تھا، تو پھر وہ کس لیے آیا تھا؟ کیا یہاں سے اس نے شربت گلاب خریدنا تھا جو اسرائیل میں نہیں ملتا؟ اور پھر جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر اسرائیل دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اس کی مذمت کی، اور اقوام متحدہ میں اس کے عملے نے پاکستان کے خلاف ایک بیان دیا اور کہا کہ وہاں جمہوریت کو کچلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں وہاں کیا کر دیا گیا ہے۔ یعنی عمران خان جب آیا تو دنیا کے واحد جس ملک نے خیر مقدم کیا وہ اسرائیل تھا، اور جب یہ گیا
تو اسرائیل پھر دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اس کا ماتم کیا۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا دوسرا آدمی ہے جس کے جانے کا اسرائیل نے ماتم کیا۔ پہلا کون تھا؟ پرویز مشرف، وہ بھی پروجیکٹ عمران کا بانی تھا، بعد میں عمران خان سے اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بانی تھا اور اس نے عمران خان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں وزیر اعظم بناؤں گا، اور وزیر اعظم بنانے کی شرط پر عمران خان نے اس کا چیف پولنگ ایجنٹ بننا منظور کیا تھا، اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے پوسٹر لگائے تھے، پینافلیکس لگائے تھے، بینر لگائے تھے کہ جنرل مشرف کو ووٹ دیں۔ اور عمران خان نے یہ پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر ہے جس نے کہا تھا کہ امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ جو پرویز مشرف نے کیا ہے، ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کسی کو شک ہے کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہے تو وہ پورا ریکارڈ ان واقعات کا پھر سے ریکال کر لے ذہن میں، جس میں کم سے کم 10 یا 12 واقعات ہیں، پے در پے، پے در پے، پے در پے۔ تو اس جلسہ عام نے اس فتنہ یہود کو ختم کر دیا ہے جس کی آبیاری ہمارے ان 10-12 پاکستان کے دشمنوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عمر سے 5 سال کم نہیں ہوئے، 50 سال بلکہ 100 سال یہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے چلا گیا۔ تو اب اس جلسے پر مزید مجھے تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے 2 اعلانات کا ذکر کرنا ہے صرف ریکارڈ کے لیے، اور ایک ان کے سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ جو 2 اعلانات کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اعلانات کریں گے۔ انہوں نے ایک اعلان ذرا ملفوف انداز میں کیا ہے، لیکن اگر آپ اقرا سنیں تو وہ اتنا بھی ملفوف نہیں ہے، کافی واضح ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اقتصادی راہداری قائم ہونی چاہیے، اور یہ راہداری بھارت بھی مانے گا، اور بھارت کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، بنگلہ دیش کا بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا اعلان ہے جو نواز شریف نے کیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس میں انہیں طاقتور حلقوں کی منظوری بھی حاصل ہے، کیونکہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی جنگ کا امکان نہیں ہے، اور اگر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ جو پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، انڈیا کو جو اقتصادی فائدے ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں، لیکن ایک فائدہ انڈیا کے مسلمانوں کو ہوگا کہ وہاں ان کے خلاف مار دھاڑ کی جو مہم بی جے پی نے چلائی ہوئی ہے اس میں کمی آ جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، کیونکہ جب باہمی دھمکیاں نہیں ہوں گی تو بھارتی مسلمانوں کو پھر ان جنونی ہندوؤں کی طرف سے نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اب تو وہ مسلمانوں کو انڈیا کے شہری نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے ہیں۔ جب پاکستان سے نفرت کم ہوگی پھر وہ انڈیا میں وہ لابی طاقت میں آئے گی، وہ اوپر آئے گی، وہ بالادست ہوگی جو اس پورے خطے کی بہتر اقتصادی ترقی چاہتی ہے اور بہتر حالات چاہتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر جنگ کے حالات ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پاکستان کا تو خیر ماشاءاللہ بیڑا پہلے سے غرق ہو چکا ہے اقتصادی حوالے سے، لیکن انڈیا کے اندر بھی پھر اس ترقی کو زد پہنچے گی جو پچھلے ادوار میں شروع ہوئی، اور جس کو مودی سرکار میں نقصان کا سامنا ہے۔ اب آہستہ آہستہ انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نریندر مودی کا ایجنڈا ترقی نہیں ہے بلکہ بھارت سے مسلمانوں کو نکالنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم حکومت میں آ کر جو پہلا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل کم کریں گے۔ یہ اعلان انہوں نے کیا، یہ مطالبہ نہیں کیا، یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ تجویز بھی نہیں ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسرا، موٹر ویز مزید بنانی ہے۔ اس میں موٹر وے میں ایک تو ظاہر ہے جو مین موٹر وے پاکستان کی جسے ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ شہرک ہے، جو لاہور سے کراچی جاتی ہے، فی الوقت وہ سب سے اہم ہے۔ تو لاہور سے جو کراچی موٹر وے جاتی ہے وہ سکھر تک مکمل کر کے گئے تھے نواز شریف، اور سکھر سے حیدرآباد کا کام شروع ہو گیا تھا۔ عمران خان نے اس حصے کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اپنی پاکستان دشمنی اور اپنے فرزند یہود ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو تباہ کر دیا۔ سکھر سے حیدرآباد کا جو موٹر وے کا ایریا ہے، یہ اس کو مکمل اگر کر دیا جائے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیا یہ سڑک ثابت ہوگی۔ اور میرا نواز شریف صاحب سے مطالبہ ہے یا ان سے اپیل ہے کہ وہ
हुकूमत में तो जनवरी के बाद ही आएंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के तो चंद दिन रह गए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 2.5-3 महीने ये जो बनते हैं, इस अरसे में वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत से कहें कि वो मोटरवे के इस हिस्से की तामीर शुरू करे, या अगर कहीं शुरू हो चुकी है तो उसका काम तेज़ करे, और इस बात का इंतज़ार ना करें कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा, वो वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालूँगा तो फिर ही इसकी तामीर मुकम्मल होगी। वो इसके बजाय वो इसको इसी हुकूमत के दौर में उस पर काम तेज़ करने का अपील करें या असर रसूख इस्तेमाल करें, ताकि ये मरहला तो तय हो। यकीनन नवाज़ शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जनवरी में, तो उसके बाद न सिर्फ मोटरवेज़ बल्कि सी पैक के बाकी सारे काम भी शुरू होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि चीन ने सी पैक पर जो अहम तरीन मनसूबे हैं उन पर काम चीन ने रोक रखा है, और उसने हमारी क़यादत को, जो हमारे मुल्क की असल क़यादत होती है, उसको बता दिया है कि नवाज़ शरीफ जब हलफ उठाएगा तभी इन पर काम शुरू होगा, और उनमें गवादर पोर्ट का इफ्तिताह भी शामिल है। और बिजली के बिल ज़ाहिर है वो इमरान खान ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है, पावर सेक्टर में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि नवाज़ शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिजली को सस्ता करना और बिजली का बहरान हल करना। लेकिन वो ये चैलेंज पूरा कर सकते हैं, इसलिए कि पिछली हुकूमत में जो 2018 में ख़त्म कर दी गई थी, बल्कि 2017 ही में ख़त्म कर दी गई थी, उस दौर से पिछले मुशर्रफ की तबाही थी बिजली की लोड शेडिंग। दिन में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और नवाज़ शरीफ जब गए 2017 में तो पाकिस्तान में ज़ीरो लोड शेडिंग थी। दो बातें आपने नोट की होंगी कि नवाज़ शरीफ साहब फ्रेश नज़र आ रहे थे, वो बूढ़े नज़र नहीं आ रहे थे, वो जवान नज़र आ रहे थे। वैसे ही नवाज़ शरीफ थे जैसे वो 2017 में थे, जब उन्होंने मुझे क्यों निकाला वाला लॉन्ग मार्च किया था पिंडी से लाहौर तक। वही चेहरा, वही लहजा, वही घनघरज, वही एतमाद, कोई गाली नहीं, कोई बद्दुआ नहीं, बल्कि सिर्फ दुआएं। और फिर आज नवाज़ शरीफ ने भी कहा कि हम मुस्लिम लीगियों को बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आपने गाली का जवाब नहीं देना है। ये गालियों का तुमार बांधने वाले PTI के जो अनासर, बचे खुचे अनासर रह गए हैं, ये गालियां दे देकर अपनी मौत आप मर जाएंगे। जिस तरह आपने वो देखे होंगे कि बड़े तालाबों में जो बड़े मेंढक होते हैं, एक तो हमारे घरेलू मेंढक होते हैं ना छोटे छोटे, एक बहुत बड़े मेंढक होते हैं बाकायदा 2-2 किलो वज़न के। उनके जो नर मेंढक होते हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है कौन ज़्यादा पेट फुलाता है, गला फुलाता है, गुब्बारे की तरह पेट बाहर निकल आता है। उनके दरमियान मुकाबला होता है, और जिसका पेट सबसे ज़्यादा निकला हुआ वो फिर वो जो मादा मेंढक उसके पास आती है। तो उस मुकाबले में उनके पेट बाज के फट जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं कि मेरा पेट ज़्यादा बड़ा नज़र आए, मेरा पेट ज़्यादा है। आपने फिल्मों में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक की या एनिमल प्लैनेट की फिल्मों में। तो ये जो है ना, ये गालियाँ देकर, इनके दरमियान मुकाबला है गालियाँ देने का, तो ये गालियाँ दे देकर खुद ही अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो नवाज़ शरीफ ने सवाल किया कि हमने तो ये मनसूबा बनाया, हमने तो ये भी किया, वो भी किया, और मुस्लिम लीग के पास एक फ़हरिस्त है, कम से कम 150 तरक्याती मनसूबे उनके 4 साल के दौर में हुए। पिछली हुकूमत के जो मनसूबे थे मुशर्रफ से पहले के, उनका जिक्र नहीं, जो इस पिछले 4 साल में की है। तो ये बताएं कि इन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये बताया कि इसने क्या किया, इसने तो एक भी मनसूबा नहीं दिया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इसने एक ख़ास किस्म की नस्ल तैयार की है, और ये ऐसा काम है जो दुनिया में कोई और लीडर नहीं कर सकता, कोई लीडर नहीं कर सकता। जिसने प्ले बॉय का रसाला शुरू किया था और प्ले बॉय हाउस बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स बनाया था, वो भी ये काम नहीं कर सकता। इमरान खान ने ये काम किया। उसने ऐसी बच्चियां तैयार की जो सरेआम जलसों में कहती थी कि मैं भी इमरान खान के साथ सोना चाहती हूँ, मेरी माँ भी इमरान खान के साथ सोना चाहती है, मेरी बहन भी इमरान खान के साथ सोना चाहती है, और हमारे डैडी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये नस्ल उसने तैयार की। उसने जलसों में मुजरे की रस्म डाली, और अगर वो 2 साल और रह जाता तो यकीन करें कि इन जलसों में कपल डांस होने थे, इन जलसों में बेले डांस होने थे, इन जलसों में स्ट्रिपटीज़ डांस होने थे, और इन जलसों में वो कुछ भी होना था जो रात 11-12 बजे के बाद ज़मान पार्क में हुआ करता था। दारुल अमान की बच्चियों को वहाँ ज़बरदस्ती धोखे से ले जाया जाता था, और फिर वहाँ जो कुछ होता था अगर उसकी कहानी सामने आ जाए तो ज़मीन लर्ज़ उठे और आसमान काँप उठे।
وہ کچھ بھی اس نے جلسہ ہائے عام میں کر رہا تھا۔ پھر اس نے نوجوانوں کی ایک کھیپ ایسی تیار کی کہ جن کے دماغ کی ہارڈ ڈسک میں سوائے گالیوں کے، سوائے غلیظ خیالات کے، سوائے جنسی انارکی کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ تین چیزیں ان کے دماغوں سے نکال دی جائیں تو ان کے دماغ خالی ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہارڈ ڈسک فارمیٹ تو ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے فارمیٹ ہوگی کہ اس میں پھر کوئی نیا ڈیٹا نہیں بھرا جا سکتا، یعنی ہارڈ ڈسک ان کی ناکارہ ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی۔ وہ جب یہ ڈیٹا ڈیلیٹ کریں گے نا، گالیوں کا، غلاظت کا اور جنسی انارکی کا، تو اتنے ایرر آ جائیں گے اس ہارڈ ڈسک میں کہ وہ پھر ریکور نہیں کر سکے گی اس میں کوئی نیا ڈیٹا، یعنی یہ نسل بیکار ہو جائے گی۔ اس نے، عمران خان نے ایسی نسل پیدا کر دی ہے کہ جس کے واحد قابلیت گالیاں دینا، غلاظت بکھیرنا اور جنسی، یہ جو پاکستان میں بچوں کا، چھوٹے بچوں کا قتل اور ان کا ریپ بڑھ گیا ہے، اگر ان کے ملزمہ کے ریکارڈ پولیس کا بھی پبلک کے سامنے لے آئے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو سیاسی انتقام ہے۔ وہ سارے کے سارے کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ شاک بھی آ جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے پولیس اگر یہ کرے گی تو الٹا پولیس مورد الزام ٹھہرے گی کہ وہ جناب ایک حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنے والی پارٹی کے خلاف فریق بن گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قصور کی زینب کو جس نے قتل کیا تھا اور وہ اس کے تلاش میں بھی مصروف تھا، وہ مولانا کناڈوی کی مذہبی پارٹی کا رکن تھا، بلکہ اس کا سرکردہ لیڈر تھا مقامی، اور اس کے ہر جلسے میں میلاد پڑھتا تھا، نعتیں پڑھتا تھا، اسلامی تقریریں کرتا تھا۔ تو یہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، وہ علامہ کناڈوی ہو یا عمران خان ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لندن سازش پلان جو ہوا تھا اس میں بجو باجوہ تھا، فیض تھا، عمران خان تھا، طاہر القادری تھا اور چودھری شجاعت تھا۔ یہ 5 عناصر نے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ اب شجاعت کہتا ہے کہ میں تو توبہ طائب ہو گیا ہوں، واللہ عالم ہو گیا ہوگا، لیکن پاکستان کے خلاف ان لوگوں نے سازش کی تھی 2017 سے پہلے، جس کے بعد پھر وہ پانامہ ہوا، اقامہ ہوا، نیب ہوا، پھر وہ یہاں تک کہ RTS بٹھا کر وہ عمران خان کو جتوایا گیا، 3 لاکھ افراد پولنگ اسٹیشنوں پر بٹھائے گئے۔ تو یہ جو بدوائیں دیتے ہیں نواز شریف کو، گالیاں دیتے ہیں یہ فرزند یہود کی پارٹی کے لوگ، تو یہ ایک تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ انہیں حضرت جبرائیل پر غصہ تھا، جس کو قرآن پاک میں بھی ذکر آیا کہ یہ جبرائیل کو برا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن وہ روایات میں ہے کہ ان کا چونکہ اعتقاد تھا کہ پیغمبر جو ہے آخری وہ بنو اسحاق میں آئے گا، لیکن وہ تو بنو اسماعیل میں، قریش مکہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل کی غلطی تھی، جبریل کی زیادتی تھی، جبریل نے نعوذ باللہ شرارت کی کہ وہی لے کر ادھر آنے کے بجائے مکہ میں چلا گیا، قریش کے پاس چلا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت جبرائیل کو نہیں چھوڑا، وہ نواز شریف، شہباز شریف ان کے سامنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تو پھر کہیں گے کہ ہیلی کاپٹر کریش ہو جائے، جہاز تباہ ہو جائے۔ تو اب ناظرین کرام، نواز شریف صاحب نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہر چند سال کے بعد مجھے نکال دیتے ہیں۔ تو تنقید تو انہوں نے کر دی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نام نہیں لیں گے لیکن اشارہ کریں گے۔ اب اشارہ کرنے سے واضح ہو گیا کہ وہ ڈیل ویل کا چکر کوئی نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ ایک ایسی فضا بنانی ہے جس میں انتقام کا تاثر نہ ہو، اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ کر دیا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اشارہ وہ کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہر چند سال بعد ترقی کا راستہ روک دیتے ہیں، جو ہر چند سال بعد مجھے نکال دیتے ہیں کہ کیونکہ میں ملک کی معیشت کو بہتر کرتا ہوں، ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہوں، ملک کی آمدنی میں اضافہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ تو یہ بات کھل کر انہوں نے کہہ دی، نام نہیں لیا، اور نام نہ لینے کی وجہ بھی بتا دی۔ انہوں نے 2 وجہ بتائی، ایک تو یہ کہ میرا ذہن میں کوئی انتقامی ایجنڈا نہیں ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں، ان کا فکرہ ہے کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھلایا تو نہیں جا سکتا لیکن کچھ وقت کے لیے ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو ڈیل کا تاثر تھا وہ کہاں گیا مجھے بتائیں۔ تو لیکن نیٹ خلاصہ یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ایک اب نئی بنیاد بن گئی ہے جس سے ہلانا آسان نہیں ہوگا۔ اور نواز شریف نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئین کی پاسداری اور آئین کی بالادستی کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔
اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس سے انکار نہیں کرے گی۔ ناظرین، ایک تو یہ بات ہوگی کہ جس پر اب اداروں کا اتفاق ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے جس میں 9 مئی کے معاملے سے ہمیں نکلنا ہے، اس معاملے سے نکلنے کے بعد آئین اپنی مکمل شکل میں واپس آ جائے گا اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں گے۔ عدلیہ کی صفائی اس دوران بڑی حد تک ہو چکی ہوگی، اور پھر پاکستان، نواز شریف نے ایک اور اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں سے دوستی، یعنی چین کی قیمت پر امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، امریکہ کی ڈکٹیشن لے کر ہم نے چین کو ناراض نہیں کرنا، تعلقات سب سے رکھنا ہے اور اپنا مفاد دیکھنا ہے، اور ناراض کسی کو نہیں کرنا، مشتعل کسی کو نہیں کرنا۔ یہی ترقی کا راز ہے جس پر عمل کر کے پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔